تعالیٰ آسمان پہ ہے، ہر جگہ اس کا علم ہے، اس کی سماعت ہے، اس کی بصارت ہے، لیکن اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے، ساتویں آسمان پہ، اور حدیث کے مطابق ہر رات اول آسمان پہ آتا ہے۔ اس کے باوجود وہ دوری آپ کو دوری نہیں لگے گی، آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ وہ ایک معروف روایت جو آپ سب نے بہت ہی دفعہ سنی اور پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو یاد کیا، ان کا احصاء کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو حدیث کوٹ کروں گی، آج بس کانوں سے ٹکرانے دیں، اس ٹاپک کو جذب کریں۔ تو جب آپ الاسماء الحسنہ پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس کے ڈیفرنٹ مرتبے ہوتے ہیں، مراتب، مرتبے کی جمع، سٹیپس، فرسٹ سٹیپ، سیکنڈ سٹیپ۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کو گننے سے کیا مراد ہے؟ قرآن حدیث میں آتے ہیں اقصاہا، احصاء کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، الفاظ کو گننا اور جاننا۔ گنتے ہیں آپ 1 2 3، آپ بھی روز گنا کریں گے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ کو بالکل دار قرآن والی فیلنگز آئیں گی، 1 پارہ ہو گیا، 2 ہو گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے کرنا کتنا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کا دوسرا مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے معنی یاد کرنا، معنی پہ غور و فکر کرنا، الغفار کیا ہے، الستار کیا ہے، العلیم کیا ہے، اور تیسرا پھر ہوتا ہے کہ اس کے ناموں کے ذریعے سے دعا مانگنا، یہ ہے احصاء۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت اچھے نام ہیں، ان کو اسی ناموں سے پکارا کرو۔ تو آپ نے اللہ کو پھر انہی ناموں سے پکارنا ہے، آپ نام بدل نہیں سکتے۔ انشاءاللہ اصول آگے جا کے لکھاؤں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دور کے جو فرقے گزر چکے، اللہ کے نبی کی جو حدیث تھی کہ امت مسلمہ کے بھی بہت سارے گروہ بنیں گے، تو وہ ڈیویٹڈ فرقے جو سارے اکثر گزر چکے، ان میں بہت سارے اللہ کے ناموں کے بارے میں افراط اور تفریط کی وجہ سے بہک گئے تھے۔ تو وہ بڑا ایک کٹھن سا ٹاپک ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ حدیث میں الاسماء الحسنہ کی کیا فضیلت آتی ہے تو سن لیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہی حدیث جو ابھی اوپر عربی میں پیش کی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا، یہ ہے احصاہا۔ بخاری کی روایت ہے 7392۔ اسی طرح اس کو آپ دیکھ لیجئے عربی میں بھی، نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا ان للہ 99 اسماء 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100، جس نے ان کا احصاء کیا، یعنی پڑھنا، سمجھنا، یاد کرنا، ان سب چیزوں میں آتا ہے جو میں نے ابھی ابن قیم کا آپ کو کال دیا، تو فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ اب اس میں ہماری طرح صرف لفظوں کو یاد کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر غور و فکر بھی ہے، اس کے معنی بھی ہیں، اور حدیث میں بھی ہے اس پہ بات۔ تو آئیے ذرا ایک دعا بھی سیکھ لیتے ہیں جلدی سے، کہ الاسماء الحسنہ کے ساتھ دعا مانگنا کیا خوبصورت ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک۔ یہ جملہ آپ کے اس سے متعلق، میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں، پھر آپ غور کیجئے گا اس لفظ پہ۔ اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، یعنی میں بھی تیرا بندہ، میری ماں بھی تیری بندی، اور میرا باپ بھی تیرا بندہ، اور ہم سب کی تقدیریں تیرے ہاتھ میں، میری ذات پر تیرا ہی حکم چلتا ہے، یعنی میں تیرے حکم سے باہر نکلا ہوا نہیں ہوں، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصاف والا ہے، یعنی جو بھی تو میرے بارے میں کرے ٹھیک کرے گا۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، یہ ہے حصہ، اسألک بکل اسم هو لک سمیت۔ اس دعا کی تفسیر کتاب الدعا میں بہت جگہ ہوئی ہے، حصن المسلم میں بھی ہم نے کی تھی، یہاں صرف اس حصے کو ہائی لائٹ کر لیجئے جو آپ کو اس وقت پتہ چل رہا ہے کہ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک۔ اس پہ غور کیجئے گا، میں اس کو اب دوبارہ پڑھنے والی ہوں تاکہ آپ کو ان ناموں کی وسعت تو سمجھ آئے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں جس کو تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا، پہلی چیز، یعنی ہمیں نہیں بتایا، بس اللہ نے اپنے پاس اپنے وہ نام رکھے ہوئے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا،
اب مخلوق میں صرف انسان نہیں ہے، جنات اور پریاں اور جو بھی مخلوقات، کیڑے مکوڑے، پتہ نہیں یہ مخلوق اللہ کو کس نام سے جانتی ہے، پکارتی ہے۔ ہم سارے وہ نام بھی یوز کرتے ہیں، یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یہ کون سے؟ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہیں، اور ہم ہر نام کو دیکھا کریں گے قرآن پاک میں کہاں کہاں آ رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، جس کے بعد میرا تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ میموری فل ہو گئی، سٹکنگ ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اسے اپنے علم غیب میں ہی محفوظ رکھا ہے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم میں روشنی اور میری پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دے۔ اب عربی میں ذرا سب سنیے جو میں بولوں گی، اس پہ غور کیجیے گا۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استاثرت به فی علم الغیب عندک۔ کیٹیگرائز کر دیے اللہ کے نام بندے نے، اور اس طرح کہہ کے کہا کہ اللہ میں تجھے تیرے ہر نام سے پکارتی ہوں۔ اب مانگا کہ انت جل القرآن عربی یا قلبی، میرے دل کی بہار بنا دے اس قرآن کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم اس کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ آپ ذرا سے اس کے ایک ایک نام کے اوپر غور تو کریں، کیا خوبصورتی ہے۔ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام۔ آپ اس چاشنی کو اپنے اندر اتاریے۔ المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض۔ ایک ایک نام کو ذہن میں رکھ کر سوچئے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو یہ تھا الاسماء الحسنی کی معرفت کا سفر۔ کیوں ضروری، کیا کریں، وجہ کیا، فائدہ کیا ہوگا، اس سے ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ یاد رکھیے کہ لفظ اللہ لکھے۔ زندگی کے سفر میں کبھی دشوار گھاٹیاں ہوتی ہیں، تو ایک مسلمان کے علم میں تو ہو کہ السمیع اور المجیب ہے، وہ ذات جو میری دعاؤں کو سن کر قبول بھی کرنے والا ہے۔ اور اگر کبھی زندگی میں نعمتیں روک لی جائیں تو ہمیں پتہ تو ہو کہ الشکور بھی ہے، وہ قدردان ہے، وہ ہر کام میں کوئی حکمت رکھتا ہے۔ وہ نہ شکری ہوگی اگر ہم اس ذات کی ناقدری کریں گے۔ اور یاد رکھیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اہل جہان نفرتوں کا اظہار کریں گے، تو مسلمان الودود یعنی بہت زیادہ محبت کرنے والی ذات سے چمٹ جائے گا۔ جب ظلم سہ کر اعصاب جواب دے رہے ہو نا، تو صفات الہی سے آغاز شخص کو یہ آیت یاد آ جائے گی کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، کہ ہے نا انتقام لینے والی ہستی، میں کیوں کسی کے ساتھ بری بنوں۔ پھر یہ سہارے ملتے ہیں، پھر صفات الہی سے آگہی کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جس قسم کی ضرورت ہوتی ہے اسی قسم کی صفت سے متصف اسم مبارک آپ کی زبان پہ آ جاتا ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ یاد رکھیے، ذرا سا اپنے آپ کو ریلیکس چھوڑیے۔ انسان اگر کبھی غور کرے نا، تو جب وہ اپنی پیشانی زمین پر سجدے میں رکھ دیتا ہے اور انتہائی عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، اس وقت اسے سبحان ربی العلیٰ کہنے کی تعلیم دی گئی۔ سجدوں میں آپ یہ جملہ کتنی بار بولتے ہیں؟ کیونکہ انسان اپنے آپ کو خالق کے سامنے جس قدر جھکا دیتا ہے، اس کے سامنے اس کے خالق کا مقام اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور خود زبان قال سے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس کا سجدے میں پڑا ہوا جسم زبان حال سے اس کی بلند و بالا اور اعلیٰ صفت کا اعتراف کرتا ہے۔ پھر آپ کے سجدے زندہ ہوں گے، واسجد واقترب کی کیفیت ہوگی، اور پھر آپ کے لیے پوری زندگی نماز، عبادت، قرآن الموعظۃ الحسنہ بن جائے گی۔ دل میں اترنے والی باتیں ہوں گی، آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے باتیں کریں گے۔ تو کیا سیکھا عمل کی باتیں کہ ان اسماء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حقیقی پہچان حاصل کرنی ہے، ان کو بار بار یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت کو پانا ہے، ان ناموں کے وسیلے سے اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، اور پھر اس کے ایک ایک نام کو یاد کرنا ہے۔ اس سیریز کے اینڈ تک پورے نام یاد کر لیں گے، اور اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا جاتے جاتے، ہم اپنے رب کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ آج لکھیے، اور پھر اس دن لکھیے گا جس دن آپ ہر ایک دن کے بعد ایک نام کو آگے سے آگے لے کر چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کے اوپر چلتا ہے۔
خلاصہ کروا دیتی ہوں چند جملوں میں تاکہ جذب کیجیے۔ ہم نے کیا دیکھا؟ الاسماء الحسنی کو جاننے کا مقصد پہلی بات لذت ایمان کا حصول ہوگا۔ اب آپ نے چیک کرنا چاہتے ہو، یہ دہرائی ہے آپ کی، اور وہ کیا ہے کہ ہم جتنا اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جانیں گے ایمان کی لذت حاصل ہوگی، عبادت کی لذت حاصل ہوگی، بندے کی اللہ سے محبت اور بندے کی اللہ سے حیا میں اضافہ ہوگا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق بڑھے گا، پھر آپ اللہ سے اداس ہوں گے، پھر اللہ کو ملنے کو دل کرے گا۔ تو من احب لقاء اللہ حب اللہ لقاءہ، اللہ کے نبی نے کہا جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور پھر پانچواں مقصد کیا ہم نے دیکھا کہ اللہ کی خشیت بڑھے گی اور اس سے مراقبے میں اضافہ ہوگا۔ مراقبت کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ راقبہ سے گردن کو کہتے ہیں، یعنی سر نیچے ڈال دیں، گردن جھکا کے اس کے آگے رکھیں اور غور و فکر کریں۔ اور چھٹا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی اور نا امیدی کا خاتمہ ہوگا۔ ساتواں مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں اضافہ ہوگا۔ اور اگلا آٹھواں مقصد ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن اور اس پر اعتماد اور یقین بڑھتا جائے گا۔ اور پھر نویں بات خود پسندی اور تکبر سے چھٹکارا ملے گا۔ اور 10ویں بات کیا کہ اللہ کے قہر کا احساس ہوگا اور اس کے جبروت ہونے کا احساس ہوگا، القہار کو۔ اور آخر میں پھر آپ کہیں گے وہ میرا رب ہے، میں اس کی بندی ہوں۔ جتنا یہ پوچھتے جائیں گے اتنا فائدہ ہوگا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی میری مدد فرمائے۔ یہاں پہ آج کا سیشن پورا ہوا۔ ہماری ترتیب ایسی ہی ہوگی۔ آپ میں سے جو ساتھی اس وقت بہت سارے ڈیفرنٹ میڈیم سے سن رہے ہیں، سب سے پہلے زوم روم کے بارے میں بتا دوں تو ہو سکتا ہے آج پہلا دن تھا تو آپ میں سے کچھ چیزیں مس ہو گئی ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو زوم روم ہمارے ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے الحمدللہ جو کسی بھی جگہ آن لائن یا آن سائٹ میں نور القرآن کے پلیٹ فارم کے انڈر باقاعدہ سٹوڈنٹس ہیں۔ آپ کو کسی قسم کی رجسٹریشنز کی ضرورت نہیں، ٹوٹلی فری کورس ہے۔ اس کے پیسے کوئی دے کیا سکتا ہے، لے کیا سکتا ہے، رجسٹریشنز کروانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ ہمارے رجسٹرڈ ہیں آلریڈی۔ آپ کے گروپس میں لنک آپ کو دیا جائے کرے گا اور آپ 15 منٹ پہلے جوائن کریں گے۔ جیسے ابھی جو بھی اس وقت آپ کا ٹائم تھا کلاس اپنے اپنے ملک میں، اس کو سامنے رکھ لیجئے۔ تو اس میں یہی ہے کہ آپ لوگ 15 منٹ پہلے زوم روم میں آئیں گے، پچھلے سبق کا خلاصہ، ریکیپ اور ان ناموں کو یاد کرایا جائے گا۔ کچھ دعائیں بھی ان ناموں سے متعلق ہم سیکھتے رہیں گے۔ پھر بیچ کا 1 گھنٹہ جو آپ نے مجھے دیا الحمدللہ، اور آخر میں جیسے اب آگے 15 منٹ ہیں تو زوم پہ جو لوگ ہیں وہ اس میں اپنے شیئرنگز کر سکتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو لیں گے۔ اور باقی جو لوگ ماشاءاللہ ہمارے ریگولر لسنرز ہیں وہ فیس بک پہ اور جو بھی یوٹیوب چینلز اور جہاں بھی ہے اس کو سنیں۔ اور اس میں اپنا حصہ ڈالنے کا طریقہ یہی ہے کہ کل کی کلاس سے پہلے آپ اپنے ساتھیوں کو اس میں دعوت دیجئے۔ اس میں تو کچھ کہنے کی سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ ایک چھوٹا سا تذکرہ بھول گئی کہ مکسلر پہ صرف وہ لوگ جو صرف آڈیو ہی سننا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا مین سورس جو اس مکسلر شروع سے NQLIV NQ لائیو کے نام پہ ہمارا مکسلر پہ جو اکاؤنٹ ہے، اور آپ انشاءاللہ اس کو ہماری ویب سائٹ کے انڈر بھی سن سکیں گے، آپ کو لنک دیا جائے گا جلدی۔ تو جزاکم اللہ خیر۔ آپ لوگ اگر اپنا زوم میں روم لینا چاہیں اور ادھر کچھ کہنا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ
إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم